4 چیزیں ایسی ہیں اگر وہ ضرورت سے زیادہ ان 4 چیزوں کو اپنایا جائے تو دل سخت ہو جاتے ہیں۔ فرمایا ایک کھانا اگر ضرورت اور حاجت سے زیادہ کھاؤ اور پیٹ بھر بھر کے کھاؤ تو دلوں کو سخت کرتا ہے۔ پیٹ کو تو سخت کرتا ہی ہے مگر اس سے دل سخت ہوتے ہیں۔ اب کبھی دھیان جاتا ہے زیادہ کھانے سے دل کا کیا تعلق نہیں؟ زیادہ کھانے سے دل سخت ہوتا ہے۔ کیوں؟ زیادہ کھانے سے اندر باطن کا نور کم ہوتا ہے اور سیاہی بھرتی ہے، اور جب سیاہی بھرتی ہے تو دل سخت ہو جاتا ہے۔ زیادہ کھانے سے حاجت سے بڑھ کر دل سخت ہوتا ہے۔ زیادہ نیند کرنے سے دل سخت ہوتا ہے۔ تیسرا، زیادہ کلام لغو اور فضول گفتگو کثرت کے ساتھ کرنے سے دل سخت ہوتا ہے۔ اور چوتھا، مخالطہ، لوگوں کے ساتھ، دنیا داروں اور لوگوں کے ساتھ، اہل دین، اہل ولایت، اہل تقوی اور صالحین سے نہیں، عام دوست یار دنیا دار جن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے دنیا کی باتیں ہوں، گپ شپ ہوں، شغل میلہ ہو، ہنسی مذاق ہو، وہ لوگ، ان سے زیادہ میل ملاپ کے ساتھ دل سخت ہو جاتا ہے۔ ضرورت کی حد تک لوگوں سے میل ملاپ کرو جو آپ کے فرائض ادا کرنے کے لیے درکار ہے، اور جب آپ کا فرض ادا ہو جائے تو محض گپ شپ کے لیے کبھی لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھیں۔ ہماری یہ بھی عادت ہوتی ہے، چلو بھئی آ یار ذرا بیٹھیں گے، گپاں ماریں گے، ذرا گپ شپ ماریے۔ یہ گپ شپ کی مجلس دلوں کو سخت اور سیاہ کرتی ہے۔ 3 باتیں بتاتا ہوں۔ ایک ہے لوگوں کے ساتھ میل ملاپ، ایک ہے تنہائی۔ دنیا دار سے میل ملاپ نقصان دہ ہے، اس کے میل ملاپ سے تنہائی بہتر ہے۔ دنیا داروں کے زیادہ میل ملاپ سے تنہائی بہتر ہے، اور صالحین تنہائی سے اللہ والوں کا میل ملاپ بہتر ہے۔ تنہائی سے اللہ والوں کا میل ملاپ بہتر ہے۔ اہل اللہ اور صالحین سے میل ملاپ کچھ بھی نہ ہو، نہ تسبیح نہ کوئی اور کام، بس ان کو دیکھنا، ان کے پاس بیٹھنا، ان کے وہ کام کاج کریں، آپ ان کی صحبت میں بیٹھیں، یہ بھی 1000 عبادتوں سے افضل ہے۔ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سال طاعت بیریا، بس ان کے ساتھ بیٹھے رہنا۔ اگر اہل اللہ کی صحبت دستیاب ہو، صالحین کی، اللہ والوں کی صحبت مل سکے کثرت سے تو اس کو اپنا لیں۔ اگر ہر وقت حسب منشاء نہ مل سکے تو اس صحبت سے بچ کر دنیا داروں کی تنہائی اپنا لیں، تو تنہائی سے بھی کچھ کام ہو جائے گا۔ کیا کام؟ کہ شر سے تو بچ جائیں گے۔ اگر خیر نہیں ملی تو شر سے بچ جائیں گے، اور اہل اللہ کی صحبت مل گئی تو شر سے بھی بچے اور خیر بھی نصیب ہو گئی۔ اور اہل اللہ کی صحبت میں نے کہا ایک تو ہے کہ ان کے ساتھ جب صحبت ہو تو نمازیں ان کے ساتھ پڑھیں، روزے ان کے ساتھ رکھیں، حج ان کے ساتھ کریں، تسبیح ان کے ساتھ کریں، ان کا وعظ سنیں، ان کا کلام سنیں، ان کی گفتگو سنیں، ان سے تعلیم لیں، تربیت لیں، سیکھیں، ادب کریں۔ ایک تو ہے نا یہ کام، ایک ہے یہ کام۔ اور میں نے عرض کیا کہ اگر ان میں سے بھی کسی شے کا موقع نہ ہو، بس ان کی صحبت و مجلس اور ان کی قربت ہی نصیب ہو، بس خاموشی سے، تو وہ بھی محرومی نہیں ہوتی۔ اب کتا کون سی عبادت کرتا تھا اصحاب کہف کے ساتھ؟ اصحاب کہف کے کتے نے کوئی تسبیحات پڑھی تھی، کوئی روزے رکھے، کوئی نمازیں پڑھی؟ معاذ اللہ، وہ تو کتا تھا، اس نے کون سی عبادتیں کرنی تھی اور کون سی پیروی کرنی تھی؟ تو کتا صرف ان کے دروازے پر صحبت میں، مجلس میں، قربت میں بیٹھا ہی رہا نا، تو اس کے بیٹھنے کا اثر یہ ہوا کہ اللہ نے اسے بھی جنتی بنا دیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، حدیث کے عنوان بھی ہیں، اللہ والے کی صحبت ایسی ہے جیسے عطار کی صحبت۔ فرمایا اگر عطر نہ بھی ملے تو خوشبو تو ملے گی، آقا علیہ السلام نے فرمایا۔ اور برے کی صحبت لوہار کی صحبت، وہ جو بٹی چلاتا ہے آگ کی، فرمایا اگر تمہارے کپڑے نہ بھی جلیں تو اس کی چنگاریاں تو پڑیں گی، کوئی خاک تو پڑے گی، کم سے کم اڑ کر منہ پر پڑ جائے گی، چنگاریاں پڑیں گی، خاک پڑے گی، راکھ پڑے گی۔ کپڑے نہ بھی جلیں تو راکھ تو پڑ جائے، میلے تو ہو جائیں گے۔ اور اگر اللہ والے سے عطر نہ بھی ملے تو خوشبو تو کبھی نہیں گئی۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم جب مجلس میں آتے ہیں، سنتے ہیں تو واہ واہ کر کے چلے جاتے ہیں، اس سبق کو زندگی میں نافذ نہیں کرتے۔
اگر زندگی میں نفاذ ہو جائے تو ساری کایا پلٹ جائے. زندگی وہیں کی وہیں کھڑی رہتی ہے، عادات وہیں کھڑی رہتی ہے، زندگی کے حالات وہیں کے وہیں کھڑے، وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے. اور باقی یہ نصیحت صرف اس لمحے رونے دھونے واہ واہ کرنے اور خوش ہونے کے لیے ہوتی ہے، بجا کے پھر چھوڑ جاتے نہیں. زندگی میں اس کی عملی ابتدا ہونی چاہیے.